حضرت مولانا قاری قرآن قاری یاسین حیدر صاحب کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب کو حفظ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا نے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی نے با مقصد خطابات تساں احباب سماعت فرما چکے ہو۔ مختصر گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ توڑا ساڑا مل بیٹھنا، سننا، سنانا اور دوستو احباب دا خوبصورت انتظام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے نبی علیہ السلام دے کول آ کے عرض کر دینے من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کہ نجات کیڑے کام میں چی۔ صحابہ کرام دا مزاج ہوندہ سی، انہاں دی عادت سی، وہ اکثر و بیشتر نبی کریم علیہ السلام کو حاضر ہوندے اور انہاں دا ایک کوئی سوال ہوندہ سی اور ایک ہی انہاں دی فکر ہوندی سی کہ سونے ہوئے اے دسو کہ نجات کیڑے کام میں چی۔
یا وہ پوچھتے سن ایسا عمل دسو جڑا سانو اللہ دی جنت لے جاوے، یا انہاں دا انداز یہ سی کہ من نجات ہو، نجات کیڑے کام ہے، دنیاوی نجات بھی اور اخروی نجات بھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، اے عقبہ اگر تو نجات چاہنا ہے دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر، پریشانیاں تو، دکھاں تو، نقصان تو، رسوائی تو، شرمندگی تو اور پریشانی تو، او دا حل لے وے تو پھر ان کر امسک علیک لسانک، عملک علیک لسانک، اپنی زبان نو اپنے قابو اندر رکھ، اپنی زبان تے کنٹرول کر اور اپنی زبان نو لگام دے اور اپنی زبان نال احتیاط کر اور اپنی زبان نو اپنے قابو وچ رکھ۔ جدوں تو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ تینوں دنیا اندر بھی کامیاب کرے گا، نجات دے گا، اور اللہ تینوں آخرت اندر بھی نجات دے گا۔ ساڑھے معاشرے اندر زبان دا بڑا عمل دخل ہے، ساڑھے معاملات اندر بھی زبان دا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ جڑا ساڑھا علاقہ ہے، ساڑھا معاشرہ ہے، معاشرہ کنوں کہندے ہیں؟ چند لوگوں کے اکٹھے رہنے کے جگہ کو معاشرہ کہا جاتا ہے، چند لوگوں کے اکٹھے رہنے کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 لوگ رہ رہے ہیں، 20 لوگ رہ رہے ہیں، 5 گھر نے، 15 گھر نے، 10 گھر نے، یہ مطلب ہے معاشرہ ہے۔ 10 دکانہ نے، یہ مطلب ہے 10 دکانہ دا معاشرہ ہے، یہ 20 دکانہ دا معاشرہ ہے۔ اور معاشرے دے اندر زبان تے اگر پابندی ہوئے اور زبان تے اگر کنٹرول ہوئے تو ساڑھا معاشرہ سیٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، معاملات بھی ٹھیک ہون گے، اخلاقیات بھی ٹھیک ہون گے، کیونکہ خلق دا اور اخلاق دا جڑا تعلق ہے وہ زبان نال ہے۔ زبان صحیح ہوئے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جیڑا بندہ خاموش رہے یعنی زبان تے کنٹرول کرے اور پابندی کرے وہ نجات پا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جیڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے اور آخرت دے دن تے یقین رکھدا ہوئے انہوں چاہیے وہ کی کرے، جدوں بھی بولے خیر دے جملے بولے، جدوں بھی بولے خیر دے جملے بولے۔ اگر وہ خیر نہیں بول سکتا پھر خاموش رہے، خاموشی نجات ہے، خاموشی بڑی بہترین عبادت ہے، خاموشی سونی چیز ہے، شرمندگی نہیں ہوتی، رسوائی نہیں ہوتی۔ ساڑی غیبت دا تعلق زبان نال، چغلی دا تعلق زبان نال، گالی گلوچ دا تعلق زبان نال، الزام تراشی اور بہتان بازی دا تعلق زبان نال، جھوٹی گواہی دا تعلق زبان نال۔ بندہ جو بھی کام کرتا ہے پہلے وہ دا دل اندر ارادہ کرتا ہے اور دل پھر اس ارادے نو دماغ دے طرف دھکیل دیتا ہے، دماغ اس ارادے نو اوکے کرتا ہے، پھر دل اور دماغ مل کے اپنے اس پلان اور منصوبے نو زبان دی طرف دھکیل دینا ہے۔ زبان کھلے تے پتہ چلتا ہے کہ یہ دل اچ کی ہے تے دماغ اچ کی، زبان دے کھلن نال ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دل اچ کی ہے اور یہ دماغ اچ کی، یعنی بندے دے اخلاق دا پتہ، بندے دی عادات دا پتہ، بندے دی نیچر دا پتہ، بندے دی فطرت دا پتہ اور بندے دی تربیت دا پتہ کیڑی شے دے نال؟ زبان دے نال۔ زبان دا خیال کرنا چاہیے، زبان دے بارے انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فرماندے سن، اپنی زبان نو کھچ کے کہندے سن کہ زبان تو سیدھی رہ جائے۔ ذرا قریب قریب آ جائیں ساتھی، قریب قریب آ جائیں، بچے جا رہے ہیں آپ قریب آ جائیں، بڑے ذرا قریب آ جائیں، ادھر کر لیں تھوڑا سا، بھائی جان آپ تھوڑا قریب آ جائیں، شفقت کریں نا، تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، بس کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں۔ ہاں جی، تفصیلی پونے گھنٹے کا ہوتا ہے بیان میرا، جنہوں نے سنا ہوا ہے ان کو پتہ ہے، پونا گھنٹہ انشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، زندگی رہی۔
ساڑی اصلاح دا دار و مدار کیڑی شاید ہے؟ بولیے بھائی، زبان تھے کیڑی شاید ہے؟ یہ ٹھیک ہو جائے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر زبان خراب ہوئے بندہ خراب ہے، بندہ بیکار ہے۔ سانو چاہیے ہے اسی اپنی زبان تے توجہ کریے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہی گل فرمائی۔ اگلے جملے تے غور کرے جی، میں تو نبی علیہ السلام دی احادیث اور قرآن پاک دی آیات سنا کے تو گل سمجھا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث کہ جیڑا بندہ زبان دی حفاظت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، زبان دی وجہ تو اللہ بندے نو جنت بھی دیندا ہے اور زبان دی وجہ تو اللہ بندے نو جہنم بھی دیندا ہے۔ یعنی یہ بندے دی زبان دے اوتے جنت جانا چاہے یا جہنم جانا چاہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ برے اچھے عمل کر کر کے جنت کے کنارے تے پہنچ چکا ہوندا ہے، چنگے عمل کر کر کے بس وہ قریب ہے کوئی ایک ادھا اچھا عمل کرے اور جنت اندر چلا جائے گا۔ لیکن جڑے ویلے وہ جنت کے کنارے پہنچا ہوندا ہے تے اپنی زبان تو کوئی ایسا لفظ بولدا ہے جڑا لفظ اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دا سبب اور ذریعہ بن جاندا ہے اور اللہ تعالیٰ او دے تے ناراض ہو جاندا ہے۔ اللہ انہوں جنت دے کنارے دے بجائے جہنم اندر سوڑ دیندا ہے۔ یعنی انہوں جنت دے بجائے جہنم میں کیڑی چیز لے گئی ہے؟ زبان۔ حالانکہ جنت پہنچے ہوئے سی، لیکن ایک جملہ انہیں ایسا بولیا جیڑا اللہ نو نہیں اچھا لگے۔ اللہ نے دے جملے دی وجہ تو انہوں جہنم دے کنارے کھڑا کر دیتا۔ اور ایک اور حدیث نبی علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا بندہ برے عمل کر کر کے جہنم دے کنارے تے پہنچ جاندہ ہے، اپنی زبان وچ ایسا جملہ بولدا ہے جڑا جملہ اللہ دی رضا دا ذریعہ بن جاندا ہے، اللہ اس جملے تے خوش ہو جاندا ہے، اللہ انہوں جہنم دے کنارے تو سائیڈ تے کر کے جنت دے کنارے کھڑا کر دیندا ہے۔ یعنی انہوں جنت اندر کیڑی چیز لے آئی؟ زبان صحیح ہوئے تے بندہ صحیح ہے۔ جتنا مرضی جنت جہنم دا عقیدے تو بعد اعمال دے وچوں دار و مدار کیڑی چیز دے؟ زبان تھی۔ اگلے جملے سنے دے ذرا۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے سن، امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے سامنے جنازہ گزرے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ صحابہ دسوئے کون فوت ہوئے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فلاں بندہ فوت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیوں جیاں بندہ سی؟ اللہ دے پاک نبی بندہ اچھا سی، بندہ اچھا سی، با اخلاق سی، بلنسار سی، چنگا بندہ سی، دو بولدا سی تے مٹھے بول بولدا سی۔ امام کائنات نے جڑے ویلے تبصرہ سنیا آپ نے فرمایا واجبات۔ تھوڑی دیر دے بعد ایک اور جنازہ گزریا، ایک روایت چاہتا ہے کہ اگلے دن جنازہ گزریا۔ امام کائنات نے فرمایا ایک کون فوت ہوئے ہے؟ اللہ دے نبی فلاں بندہ فوت ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں جیاں بندہ سی؟ اللہ دے نبی وہ بندہ چنگا نہیں سی۔ آپ نے فرمایا واجبات۔ جیڑے بندے دی تعریف ہوئی فرمایا واجبات، جیڑے بندے دی تعریف نہیں ہوئی آپ نے فرمایا واجبات۔ دعا بندیاں دے بارے لفظ ہی کوئی ہے، واجبات۔ صحابہ کہنے لگے سنے ہو کی وجہ ہے؟ جیڑے بندے دے بارے ساڑا تبصرہ صحیح ہوئے ہے تو سا فرمایا واجبات، جیڑے بندے دے بارے ساڑا تبصرہ صحیح نہیں سی تو سا فرمایا واجبات۔ تقسیم کر دے ہو، وضاحت کر دے ہو، خیر ادھر بھی واجبات تھے ادھر ہی واجبات۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑے بندے دے بارے تو سا ایک ہے کہ بندہ چنگا نہیں سی، اللہ پاک نے میں نو فرشتے دے ذریعے دس دیتا کہ جیڑے بندے دے بارے بندے گل کر رہے نے کہ بندہ اچھا نہیں، ایدی زبان اچھی نہیں، ایدہ اخلاق اچھا نہیں، ایدے تے اللہ نے جہنم واجب کر دیتی ہے۔ اور جیڑے بندے دے بارے توڑا تبصرہ اچھا ہے کہ بندہ اچھا سی، ملنسار سی، با اخلاق سی، سونا بولدا سی، اللہ پاک نے میں نو وحی دے ذریعے یہ دسے ہیں ایسے بندے تھے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے۔ یعنی بندہ جنت بھی جاندہ ہے کیڑی وجہ تو اور جہنم جاندہ ہے کیڑی وجہ تو۔ ساڑھے زبانہ دا حال ویکھو تلوار دی طرح چل دیا نے،
تلوار دی طرح جس بندے دی مرضی بےزتی کر دے ہو، جس تے الزام لا دے ہو. اور تمہیں پتہ ہے بندوق، چھری، تلوار، چاقو، کلاشن، گولی اور کٹن دا جڑا زخم ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جڑا زبان والا زخم ہے، زبان والا جڑا زخم ہے، زبان دے لفظاں نال اور زبان دے بولاں نال جڑا زخم بندے نو لبدا ہے نا، ملدا ہے، وہ نہیں ختم ہوتا، وہ ساری زندگی بندہ روندا رہتا ہے. اس وجہ تو کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے؟ بولیے بھائی. یہ میں سارے دلائل دے رہے ہیں کہ اگر اسی زبان دے بارے توجہ کریں گے تے اللہ سانو جنت دے گا، اگر اسی توجہ نہیں کریں گے تے سمجھ لو پھر جہنم مقدر بنے گا. ہن ایک اگلی گل سنیا جی، جیڑا بندہ زبان دا خیال کرے اللہ اودیاں عبادتاں قبول کردا ہے، اور جیڑا زبان دا خیال نہ کرے اللہ اودیاں عبادتاں بھی ضائع کردا ہے. جیڑے بندے دی زبان صحیح نہیں او دی نماز بھی درست نہیں، جیڑے بندے دی زبان صحیح نہیں او دی عبادت بھی درست نہیں. کتنے لکھیا ہوا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ایک عورت دا ذکر ہویا، عرض کی تھی گئی اللہ دے پیغمبر فلاں عورت ہے، او دی کیفیت ہے کہ او نمازاں بھی بڑا پڑھ دیئے، روزے بھی رکھ دیئے، نوافل بھی پڑھ دیئے، تہجد بھی پڑھ دیئے، صدقہ بھی کر دیئے، خیرات بھی کر دیئے، واجبات پابندی بھی کر دیئے. اللہ دے پاک پیغمبر لیکن او دی زبان درست نہیں، او دے ہمسائے او دے تنگ نے، او دے رشتہ دار او دے تنگ نے، او دے اپنے او دے تنگ نے، او دے پرائے او دے تنگ نے. او چنگا نہیں بول دی تے اچھا نہیں بول دی تے میٹھا نہیں بول دی. او جے نمازی بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، تلاوتاں بھی بڑے شوق نال کر دی ہے، تہجد بھی پڑھ دی ہے، لیکن زبان دی چنگی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یا فی النار، اللہ دیاں ساریاں عبادتاں ضائع کر دے گا اور ایدہ ٹھکانہ اللہ نے جہنم بڑھایا ہے. نمازاں پڑھ دی رہی، بد اخلاق بندے دی کوئی نماز نہیں. سانو زبان درست کرنی چاہیے، میٹھے بول بولو، اچھے بول بولو، جدوں بھی بولو سونا بولو، خیر دے جملے بولو. باپ اپنی اولاد نال، والدہ اپنی اولاد نال، اولاد اپنے ماں باپ نال، بہن اپنے بھرا نال، بھرا اپنی بہن نال، بھرا اپنے بہن نال. جدوں بھی کوئی گل کرو بھائی پیار دی گل کرو. گلاں دا بڑا اثر ہوندا ہے، زبان دے جملے دا بڑا اثر ہوتا ہے، گالی گلوچ دا معاشرے دے بڑا اثر ہوتا ہے، غیبت دا بڑا اثر ہوتا ہے، چغلی دا بڑا اثر ہوتا ہے، وسیب دے اوتے الزام اور بہتان دا بڑا تبصرے دا بڑا اثر ہوتا ہے. جدوں بھی بولنا چاہیے صحیح بولنا چاہیے، ستھرا بولنا چاہیے، سونا بولنا چاہیے. نبی علیہ السلام دے سامنے ذکر ہویا فلاں عورتیں نمازاں فرض پڑھ دیے، نوافل بالکل گھٹ، صدقے بھی نفلی گھٹ کر دیے، لیکن وہ دی زبان صحیح ہے، زبان وہ دی صحیح، اخلاق وہ دا اچھا. وہ دے بارے کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہے فی الجنہ، وہ جنت اندر جائے گی. اگرچہ عبادات اندر گھٹ ہے لیکن وہ دی زبان صحیح، وہ دی زبان صحیح. جیڑے ویلے بندہ زبان دا خیال کرے نا، حفاظت کرے، اللہ انہوں جنت دینا ہے اور اللہ وہ دی عبادات قبول کرتا ہے. وہ دی نماز، وہ دا روزہ، اچھا اخلاق بھی ضروری ہے. جتھے عبادات دا حکم ہے اتھے اخلاقیات دا بھی حکم ہے، اور اخلاقیات دا تعلق کیڑی چیز نال ہے؟ زبان نال. جدوں بھی بندہ بولے اچھا بولے اور صحیح بولے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جیڑے ویلے بھی جملہ بولو گے، زبان کھولو گے، کوئی قسم دی گل کرو گے، اللہ فرماندا ہے حالے تواڈی گل تواڈے منہ وچوں نہیں نکلے ہوئے گی تے فرشتے تواڈی گل نوٹ کر لین گے. الا لدیہ رقیب عتید، قلم کاغذ انہاں دے ہاتھ چ فوری لکھو بھی انہیں یہ گل بک بک ماری ہے، لکھو جلدی کرو. جدوں بھی بولو گے، اچھا اگلی گل ہے بھی ہاں جڑے ویلے بولیے ہاں جی حقیقت اندر بولو یا مذاق اندر بولو، جی میں بولو.
اچھا بولو یا برا لکھیا جا رہے ہیں، لکھیا جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عائشہ انہاں بولاں دی وجہ تو تے اللہ نے قیامت تک بندے دا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دے بول کنے اچھے نے تے کنے ماڑے نے۔ گل اے زبان تے اللہ نے قیامت والے دن تالا لا دینا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند کر دے ہوئے دا ہن ہاتھ بولے گا پاؤں بولنے۔ یہ مطلب ہے کہ زبان اسی صحیح نہیں بولی، ساڑا استعمال لوگوں نے اسی روا دیتا ہے، الزام لا کے انہوں نے ذلیل کر دیتا ہے، ناپ تول اندر کمی کر دیا، جھوٹ بول دیا، جھوٹیاں کمائیاں دیتے ہیں۔ ساڑا سارا دار و مدار ساڑی زبان دے لوتھڑے اور ٹکڑے تھے، اگر یہ صحیح ہو جائے سارا کوئی صحیح ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ گل دسی، قرآن مجید نے بھی یہ گل سمجھائی، فرمایا زبانہ درست کر لو، زبانہ صحیح کر لو، جدوں بھی بولیا کرو صحیح بولیا کرو، سچ بولیا کرو، اللہ تھوڑے مسئلے حل کر دے گا۔ قرآن مجید تے غور کرے جی، اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایماندارو، ترجمے تے غور کرو، اے ایماندارو، تساں سارے ایماندار بیٹھے ہو نا انشاءاللہ، تے اللہ سانو مخاطب، اے ایماندارو، بڑے چھوٹے بزرگ نوجوان جڑے بھی ایمان دے دعوے دار، جی اللہ اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، گل کریا کرو تے سونی سدھی ستھری گل کریا کرو، قولوا قولا سدیدہ۔ توجہ میرے بل رہے، یا اللہ فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرمانے نے یصلح لکم اعمالکم، جدوں صحیح گل کرو گے تے اللہ تھوڑے معاشرے نو ٹھیک کر دے گا۔ یہ ہے یصلح لکم اعمالکم دا مفہوم، اللہ تھوڑے معاشرے نو ٹھیک کر دے گا۔ جدو بھی صحیح بولو گے اللہ تھوڑے معاشرے نو ٹھیک کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تے اللہ تھوڑے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ جڑے ویلے بندہ زبان دی پابندی کرے اللہ معاشرے نو ٹھیک کر دیندا ہے، جڑا بندہ زبان دا غلط استعمال کرے اللہ اودے تے رحمت نہیں کردا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے سن، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے سن، ایک بندہ آیا وہ زبان دا غلط استعمال کرن لگیا، گالاں دین لگا، نبی علیہ السلام نو برا کہن لگا، امام کائنات بھی چپ سن، حضرت ابو بکر صدیق بھی چپ سن۔ تھوڑی دیر دے بعد حضرت صدیق اکبر بول پے دا جواب دین لگے، امام کائنات ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے، حضرت صدیق اکبر پیچھے آ گئے، کہنے لگے سونے ہو ناراض ہو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں جی، تساں جدوں جواب دیتا ہے میں ناراض ہو گیا ہوں، کیونکہ اللہ دے فرشتے ناراض ہو گئے سن۔ جڑے ویلے تو بھی چپ سے میں بھی چپ ساں، او دی جڑی غلط زبان سی تے جڑے برے الفاظ بول رہا سی، او دی زبان دا جواب ساڈی طرفوں اللہ دے فرشتے دے رہے سن۔ سمجھ آئیے کوئی شک نہیں؟ روایتی تقریر نہ سمجھے آجے، اللہ نے پوچھنا ہے قیامت والے دن کناں دے بارے بھی کہ کی سنیا سی، جیڑی اے اخراجات ہوندے نے، اشتہار، خیرات، کھانے، دعوتاں، لمبے لمبے سفر کر کے حضرات علماء، تسی ایویں اینوں سنجیدہ لیا کرو، ذرا سیریس لیا کرو۔ اگر تھوڑی سمجھ اس کو گل نہیں آ رہی پھر فائدہ ہی کوئی نہیں بیندا۔ کوشش کریا کرو بھی گل توجہ نال سنیے سمجھیے پھر وہ تے عمل کرے۔ میں بار بار یہی کہہ رہا کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے؟ زبان دا۔ جدو زبان دا خیال ہو جائے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جدو زبان دی حفاظت، آپ نے فرمایا تساں بھی چپ سو تو میں بھی چپ، جواب کون دے رہا سی؟ فرشتے۔ اور جدو تساں زبان کھولی جواب دینا شروع کیتا، پھر اللہ دے رحمت علیہ فرشتے بھی چلے گئے، تے جتے فرشتے نہ ہوتے اللہ دا رسول بھی نہیں بیٹھ سکتے۔
میں بھی چلا گیا. یہ مطلب ہے جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جملہ غلط. خاموشی ہے جنی جات لازمی نہیں. وہ تے چلو گندا ہے، گالی دے رہے ہیں، تسا بھی وہ نال گندے ہو رہے ہو. گالی نہیں، گالی دا جواب گالی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی بندے نے گالی دیتی تھی، وہ دعا دین لگے. لوگوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی او دے کول جو خزانہ ہے وہی خرچ کر رہے ہیں، جڑے کول میرا خزانہ ہے وہی میں خرچ کرنا ہے. میرے کول دعا دا خزانہ ہے، میں دعا ہی دینی ہے. او دے کول گالیاں نے، انہیں گالیاں ہی دینی ہیں. او بھائی ہر گالی دا جواب نہیں دیا جاندہ. آپ نے فرمایا خاموش رہو، خاموش رہو، چپ کر جاؤ، خاموش رہو، چپ کر جاؤ. جدو چپ کر جاؤ گے، خاموش ہو جاؤ گے، اللہ مسئلے حل کر دے گا. جدو بھی بولیا کرو صحیح بولیا کرو، اچھا بولیا کرو، چنگے بول. پرلا بندہ کہے یارے بولدا رہے میں سندا رہا. پرلا بندہ متاثر ہوئے اور بندہ واقعتاً مان جائے کہ یارے میٹھا بولدا ہے، با اخلاق ہے. نبی کریم علیہ فرشتے جواب دیندے نے. کون جواب دیندے نے؟ بولو. ساڑھے پاس نا ایک گل بڑی مشہور ہے کہ ایک عورت نا جھگڑا کر دی سی. انہیں حضرت صاحب پیر صاحب نے کہا بھی میں نے کوئی تعویذ دیو کہ ساڑھا جھگڑا ختم ہو جائے. انہوں سمجھ آ گئی گل کہ عورتوں کا جھگڑا کیویں ختم کری دے. انہیں پھر نا ایک پرچی کٹھی کر کے دیتی کہ یہ تعویذ ہے، یہ جدوں جھگڑا شروع ہوئے نا اینوں دنداں دے وچ نا منہ وچ رکھ لینا ہے تے منہ بند کر دینا ہے تے منہ کھولنا نہیں. اگر منہ کھولو گے تے یہ تعویذ گر جائے گا، پھر تواڈے تے اللہ دا غضب آئے گا. لہذا تساں جو بھی پرلی عورت تیرے نال جھگڑا کر دی رہے، کچھ بھی کہندی رہے، منہ نہیں کھولنا. انہیں کہا ٹھیک. جدوں جھگڑا شروع ہویا انہیں تعویذ رکھ لیا دنداں ہیٹھ تے او گالاں دے وے تے اے ہن منہ کھول دیے تے اللہ دا غضب آندا ہے. اے ہن منہ بند ہے. آخر کار انہوں کیا سارے نے بھی وہ جواب تو نہیں دے رہی بیچاری، تو تو ہی حیا کر جا. وہ آخر ایک دن 10 منٹ جھگڑا ہویا، دوجے دن پھر 5 منٹ جھگڑا ہویا، تیجے دن پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا. پھر انہیں ایک مرغا شرغا لبیا بھی جائیے حضرت صاحب دی خدمت کریے. تعویذ انہوں نے ایک ٹیک دیتا. جی کیا بات، تعویذ انہیں دیتا تے جھگڑا ختم ہو گیا. حضرت جی مہربانی تھوڑا تعویذ کارآمد سی. انہیں کہا تعویذ لائی ہوئے ہے، لیا ہوا ہے نال؟ انہیں کہا ہاں جی میرے کھول ہے. کہنے لگے تعویذ بھی کھاؤ. بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. تعویذ بھی کھاؤ. تعویذ بھی کھایا، کھولیا تو وہ کچھ بھی نہیں سی، خالی پرچی سی. انہیں کہا جی یہ تو کچھ نہیں لکھا، لیکن جھگڑا کیوں ختم ہویا؟ انہیں کہا جھگڑا تعویذ نال نہیں ختم ہویا، منہ بند کرنے نال ختم ہویا، تعویذ نال ختم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تساں سارے مل کے مینوں گالاں دیو، میں اگر چپ کر جاواں آپ ہی تسی چپ کر جاؤ گے. اگر میں جواب دیاں گا یہ جھگڑا بنے گا. نہیں سمجھے؟ یا میں تانوں گالاں دیواں تساں چپ کر جاؤ، مینوں آپ حیا آئے گی بھی وہ بندہ گل ہی نہیں کر رہا تو میں کیوں گالاں دیتی جا رہا. جدوں تسی جواب دیو گے پھر جھگڑا بنے گا. یہ مطلب ہے جواب دینا ہی نہیں، زبان تے پابندی کرنی ہے، رولا بنے گا ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جدوں بھی گل کرنی ہے خیر دی گل بولو. جدوں بھی بولنا ہے اللہ فرماتے ہیں جدوں بولو گے اللہ تواڈے مسئلے حل کر دے گا. ادھر دیکھیا جی، جدوں بولو گے اللہ تواڈے مسئلے حل کر دے گا. میں ایک گل کرن لگا، میری آنکھ وچ آنکھ پاؤ ذرا ادھر ویکھو پھر سمجھ آئے گی. گل کرن لگا، ایک قافلہ جا رہا سی، اٹھاں تے گھوڑیاں تے خچراں تے کھان پین دا سامان بھی نال سی. بڑی پرانی گل تے اگے ڈاکو پے گئے تے سارا قافلہ لٹ لیا تے قافلے دے لوگاں دی تلاشی کر رہے سن. سارا سامان بھی کھو لیا تے تلاشی کر رہے سن. ہر کسی کول تلوار دے زور تے پوچھ رہے سن تے وہ سارا کچھ دے رہے سن. اس قافلے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ سی،
ڈاکو اس بچے کو لایا، کہنا تیرے کول کچھ ہے تے وہ بھی دے دے۔ انہیں کہا ہاں جی میرے کول ہے۔ انہیں چولا پایا سی، چولا سائیڈ تے کیتا، وچ ایک ہور چولا سی او بھی سائیڈ تے کیتا، وچ ایک ہور چولا سی او بھی سائیڈ تے کیتا۔ 3-4 چولیاں دے بعد ایک اندر جیب لگی ہوئی سی، جیب اندر پیسے سنت جیب سیدھی ہوئی سی۔ انہیں کہا اے بچے اگر تو نہ دسدا میں نو پتہ ہی نہیں چلنا سی، تو نہ دسدا میں نو پتہ ہی نہیں چلنا سی، تو کیوں دسے ابھی میری جیب وچ پیسے؟ سن رہے ہو بھائی، کیوں دسے تو ہن جملہ سنیا جے تے سنن دے بعد پھر تہاڈی زبان اللہ آنی چاہیے سنن دے بعد، اگر تانوں یہ جملہ پسند ہے۔ انہیں کہا چاچو میں نو نہیں پتہ تسی کادے لئی پوچھے، میں تے بچہ میں نو نہیں پتہ، البتہ میں نو اے پتہ ہے میری مما، میری امی، میری اماں جی میں نو اکثر نصیحت کر دیاں رہندیاں نے کہ بیٹا جدوں بھی بولی سچ بولی۔ اور میں نو نہیں پتہ، تساں پوچھے میں سچ ہی بولنا سی، نہ پوچھ دے تو گل ختم سی۔ یہ تربیت ہے۔ میری امی جان میں نو کہندی ہے جدوں بھی بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ۔ ساڈا فون وج رہا ہوئے نا، فون گھنٹی آ رہی ہے بور بور، کسی نو کہاں گے تو یار انہوں کہے وہ نہیں ہے تھے۔ بعض لوگ اپنے بچے نو تو کہے یار انہوں کہے ابا جی ستے نے، یا تو کہے ابا جی کوئی نہیں، وہی تو پھر ایدہ بیٹا ہوندہ ہے نا۔ انہیں پھر کان تے رکھیا کہندہ ہیلو ابا جی کہہ رہے نے میں نہیں ہاں، ابا جی کہہ رہے نے میں ستا ہے، سارا پھول کھل جاتا ہے، جھوٹ دے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ تے میری اماں جی نے میں نو کیا ہے بھئی کی بولی بولو، اللہ فرماتا ہے۔ اچھا ادھر دیکھا جی او دیتے بڑا اثر ہویا، بچے دی گل نال بڑا اثر ہویا۔ انہیں سارا قافلہ لٹیا ہویا واپس کر دیتا، مال واپس کر دیتا، قافلہ واپس کر دیتا۔ تے او ڈاکو جڑے سنو توبہ طائب ہو گئے نے۔ ایک بچے دے سچ بولن نال اللہ نے معاشرہ ٹھیک کر دیتا، چوری ختم کر دیتی، ڈکیٹی ختم کر دیتی۔ اور نوشہرہ برکہ والے ہو، اے بچہ کون سی؟ اے پڑھے آئے وڈا ہوئے آئے علم حاصل کردہ رہے، اللہ نے انہوں بڑی عزت دیتیاں نے، آج بھی انہوں سارے یاد کر دینے۔ ایدہ نام پیر سید پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اے اللہ دے ولی بڑے جدی ماں نے تربیت کی تھی رہی سی بیٹا سچ بولنا ہے، اے بچہ پھر وڈا ہو کے ولی بڑے ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کچھ کہہ دے ہو پھر کہہ دے ہو، جدوں بھی سچ بولو گے اللہ معاشرے نو کی کر دے گا۔ انہاں دی ڈکیٹی ختم ہوئی کہ نہیں؟ معاشرہ ٹھیک ہویا کہ نہیں؟ ایک بچے دے کی بولن نال بولو بھائی تساں بھی سچ بولیا، پکی گل ہے، سچ بولو گے یقین ہے، جھوٹ نہیں بولنا، زبان دا غلط استعمال نہیں کرنا۔ ادھر ویکھیا جائے ایک دوسری گل اللہ تعالیٰ فرمانے نے سچ بولیا کرو، ادھر ویکھیا جائے زبان سدھی رکھیا کرو، میں اللہ تواڈے مسئلے نو حل کر دیاں گا۔ حجاج بن یوسف دا زمانہ ہے، سن رہے ہو کیدا زمانہ ہے؟ مینوں ویکھو گے نا گل پھر تواڈے ذہن وچ پوے گی، اشارے بھی نال سمجھو گے۔ حجاج بن یوسف دا کی ہے تے بڑا ظالم بادشاہ سی، تانوں پتہ ہے۔ جمعے دا خطبہ دے رہے ہے تے جمعہ لمبا کر گیا خطبہ، ایک مجمع وچ بندہ کھڑا ہویا کہنے لگا حضرت بس کرو خطبے دیوں ختم کرو تے جمعہ پڑھاؤ ٹائم جا رہا ہے۔ انہیں سمجھا بھی یہ میری گستاخی کر رہے ہیں، انہیں آرڈر دیتا بھئی انہوں جیل بند کر دے تے کل انہوں تختے تے پا کے پھانسی دیاں۔
انہیں میری توہین کی تھی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہوں ویکھیا جے ذرا ہوں رات دا ٹائم ہے، وہ ولی وارث پیرنٹس وہ رشتہ دار آ گئے، حجاج نو کہن لگے سانو نہ ملاقات کرن دیو. پھر ہیں انہیں کیا کر لو ملاقات، تے نال کہن لگے جڑا ساڈا موکل ہے نا جنوں تساں کہ اینوں پھانسی دیاں گے، اے نہ ذرا تھوڑا دماغی توازن درست نہیں، اے ذرا اے پاگل ہے نا تھوڑا. اسی کہہ دیندے ہیں نا بھی اے نہیں کوئی مسئلہ، اے نہ تھوڑا پاگل ہے، اے دی غلطی ہے بس، اے اسی معافی مانگنے ہیں، اے پاگل ہے. پھر پاگل بندے تے شریعت دی حد نہیں لگدی، تسی اینوں پھانسی کیویں دے سکدے ہو؟ ہے ہی پاگل. انہیں کہا اگر یہ پاگل ہے تو کل صبح دس دے خود اقرار کرے کہ میں پاگل ہاں، میں انہوں چھڑ دیاں. انہیں کہا پھر ملاقات دا ٹائم دے. یہ اور ملاقات دا ٹائم مل رہا ہے. ادھر ویکھے جے بیٹھے نے سارے، کہنے لگے مبارک ہوئے بھائی جان، تھوڑا مسئلہ حل ہو گیا. انہیں کہ حکیمیں کہنے لگے اسی حجاج دے سامنے ایک کیس دائر کیتا ہے کہ ساڈا بندہ پاگل ہے، پاگل بندے تے شریعت دی حد نہیں لگدی. تساں صبح ایک جملہ بولنا ہے کہ میں کی ہاں. ساڈے عدالتاں وچ یہی کچھ ہو رہا ہے نا، بھئی ایک جملہ بولے گا تو تیری جان چھڑ جائے. تو کمی کہ میں کی ہاں، میں پاگل ہوں، بغال ختم. انہیں پتہ کی کیا، انہیں سارے آن والے بلاواں رشتہ داراں ہو کے ہے تسی مینوں پاگل لگ دے ہو. انہیں کہا او کیویں، تو تے پاگل ہے، کی مسئلہ ہے؟ کہندا ہے اگر میں اتھوں، یہ جملہ سنیا جے، کہندا ہے میں اتھوں بادشاہ علی سزا تو بچ جاؤں کیا پھر مینوں موت نہیں آئے گی؟ انہیں کہا آئے گی. کہنے لگا پھر میں جھوٹ کیوں بولا، حالانکہ اللہ نے مینوں زبان صحیح کرن دا حکم دیتا ہے. پھر اللہ نے مینوں عقل والی نعمت دیتی ہے تے عقل والی نعمت دا کیوں انکار کراں؟ مردہ مر جاواں لیکن جھوٹ نہیں بولاں گا. اگے میں جملہ بولاں گا پھر مسجد نو گرجنا چاہیے اگر تو انہوں سمجھ جائے. سنے آجے ذرا صبح دا ٹائم انہاں کہا توں تے حقی پاگل ہے ہوئے، تیری جان چھوٹ رہی ہے ایک تے جملہ بولنے. انہاں کہا جاؤ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، موت آندی ہے تے آن دو، جھوٹ نہیں بولیا جاندہ میرے تو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہوں پتہ سی میں بچ جاواں گا، پھر میں رواں گا اس معاشرے چ، میری گل پھر لیک ہو جائے گی، آؤٹ ہو جائے گی، کھل جائے گی، لوگ پھر مینوں ساری زندگی تانے دین گے جھوٹ بولیا سی. کیوں بھائی میں نہیں بول رہا جھوٹ، مرداں تے مر جاؤں. ادھر ویکھے تھے ہوں ذرا غور کرے، تختہ دار تینوں فوجیاں نے چاڑ دیتا ہے. حجاج کہنے لگا انت مجنون، کیا تو پاگل ہے؟ تیرے رشتہ داراں نے لکھ دیتا ہے کہ تو پاگل ہے، کیا تو پاگل ہے؟ ساری دنیا کٹھی ہے، رسی لگی ہے تختہ دار تے چڑھنا لائے. کہنے لگا نہیں حجاج میں پاگل نہیں، اللہ نے مینوں عقل والی نعمت دیتی ہے، میں کیوں نہ شکری کروں کہ اللہ نے مینوں زبان سچ کہن تے بولنا اللہ نے حکم دیتا ہے، میں جھوٹ کیوں بولاں؟ موت میری دا فیصلہ کر دے لیکن میرے تو زبان تو جھوٹ نہیں بولیا جانا. ایک گل کرن دی دیر سی، حجاج دے دل اندر خیال آئے تے خیال دے بعد انہیں فیصلہ اپنا بدل دیتا ہے. ذرا توجہ اجرے آجی، انہیں کہ انہوں چھڑ دیو، انہوں نے چھڑ دیتا تے چل بھئی میں معاف کر دیتا. سارے وزیر آ گئے کہنے لگے حجاج آج تک تیرے کاغذیں کسی بندے نو معافی نہیں لبی، انہوں معافی کی میں مل گئی ہے. جملہ سنے آجی، حجاج کہنے لگا تختہ دار تے چڑھے ہویا سی، موت تے پھٹے تے چڑھے ہویا سی، موت دا پھندہ دے سامنے سی. انہوں بھی پتہ سی میرے بچے یتیم ہو جان گے، انہوں بھی پتہ سی میری گھر والی بیوہ ہو جائے گی، انہوں بھی پتہ سی حجاج دے کھانے چ معافی کوئی نہیں. تختہ دار تے چڑھ کے سچ بول رہا سی. اچانک میرے دل اندر خیال ہے اور کوئی زبان چپ نہ رہے، اچانک میرے دل اندر خیال ہے اے ہو جائیں سچ بولنا لے بندے مرن دے والدے نہیں ہو دے. انہوں مرنا نہیں چاہیے. معاشرے نو لوڑے سچیاں بندہ دی، اے سچ بول رہے اتنی جرت نہ دے، انہوں نہیں مرنا چاہیے.
میں پھر حکم دے دیتا ہے ریا کا مسئلہ ادا حل ہویا کہ نہیں؟ بولو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اور مقام دے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کی بولنا چاہیے؟ ادھر ویکھیا جے او بھائی جان، او بزرگوں، میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ فرماندا ہے میں رب بھی سچا ہاں۔ رب سچا ہے کہ نہیں؟ توڑا کی خیال ہے؟ قرآن یہی کہندا ہے نا، کتے لکھیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ بات دے اعتبار نال، گل دے اعتبار نال سب تو ود کے سچا کون ہے؟ بولو بولو، اگلے جملے سنا جائے، کون سچا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جڑے جڑے نبی زمین تے آئے او نبی بھی سچے سن۔ بولو نبی بھی کتے لکھے ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ کان صدیقا نبیا۔ ذکر کرو قرآن پاک کے حضرت ابراہیم نبی دا سچے نبی سن۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ذکر کرو قرآن پاک کے حضرت اسماعیل دا وعدے دا سچا سی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ کان صدیقا نبیا۔ ذکر کرو قرآن حضرت ادریس دا وہ سچے نبی سن۔ یوسف ایوہ الصدیق، حضرت یوسف علیہ السلام بھی سچے سن۔ ہاں چھری دا کم ہونے کٹ دینا، لیکن اسماعیل دی گردن و خراش بھی نہیں آئی، کیونکہ سچے بندے زبان نہیں ہوندے اگ دا کم میں جلا دینا، لیکن ابراہیم نبی واسطے گلزار بن گئی سی، کیونکہ سچے بندیاں نو آگ نہیں جلانے۔ خون دا کم ہوندے نکل جانا، تے یوسف نو خون تے کنویں نے پریشان نہیں کیتا، کیونکہ یوسف سچا بندہ سی۔ اللہ فرماندا ہے تساں بھی اپنی زبان دا خیال کرو، زبان دا خیال کرو، زبان دا خیال کرو، جدو بھی بولیا کرو سچ بولیا کرو، کیونکہ اللہ بھی سچا تے اللہ دے سارے نبی بھی۔ بولو بولو، ادھر ویکھیا جی، ہن جڑی میں گل کرن لگا ہے بڑی سنن والی جی۔ بھائی جان ادھر اللہ فرماندا ہے تواڈے پیغمبر، میرے وال ویکھیا، تواڈے نبی، تواڈے رسول، آمنہ دے لال عبداللہ دے چان شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی معاشر، کل کائنات دے امام جناب محمد کریم وی زبان دے سچے نبی سن۔ کی خیال ہے تھوڑا؟ کی خیال ہے؟ میں ایک جملہ دین لگا تسی یاد رکھو گے، ادھر ویکھیا جائے، جیڑا جیڑا نبی بن کے آیا ہے سارے نبیانو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت دی تصدیق واسطے معجزے عطا کیتے سن۔ ہر نبی کول معجزہ آیا ہے، ہر نبی کول معجزہ آیا ہے، اپنی نبوت چوپ نہ رہا جے۔ اے جملہ سن کے جڑا چوپ رہے گا میں سمجھا گا یہ گل سمجھ نہیں آئی۔ سارے نبیانو اللہ نے اپنی اپنی قوم وچ نبوت مناون واسطے، نبوت دی دلیل واسطے اللہ نے معجزے عطا کیتے سن۔
جڑے ویلے تیرے میرے نبی دیواری آئی، جناب محمد کریم دیواری آئی، رسول رحمت دیواری آئی، اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی کوہ صفا تے چڑھ جاؤ تے اپنی نبوت دا اعلان کر دیو۔ اللہ میری نبوت دی دلیل کی ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی سارے نبی نبوت دیاں دلیلاں دیندے رہے، تسی کھڑے ہو کے اپنی 40 سال دی سچائی نو دلیل بڑھا دے۔ تسی کہہ دے ہو کہ میرا 40 سال دا زندگی دا عرصہ تواڈے سامنے جھوٹ لب دکھاؤ، جھوٹ لب دے، یہ کتنی وڈی دلیل ہے۔ میرے نبی پاک پہاڑ دے کھڑے ہوئے سن، ہاں بھائی کنے سال دا میں؟ انہاں کہا 40 سال۔ میرے نال خوشی غمی تساں بھگتائیے؟ ہاں جی۔ پھر دسو کی پروگرام؟ انہاں کہا تسی سچے ہو، تسی سچے ہو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرے نبی علیہ السلام جڑی ایک میں جملہ ہور دے لگا، آپ جیڑی گلی وچوں جاندے سن جنہ دی نظر پہ جاندی ہو انج نہیں کہندا سی محمد جا رہے ہے، محمد بن عبداللہ جا رہے ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ کہندے سن جا الصادق الامین، صادق الامین آ رہے ہے، سچا آ رہے ہے، سچا آ رہے ہے، اپنے تے اپنے پرائے بھی مندے سن، سچا آ رہے ہے، سچا آ رہے ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں بھی سچا، میرے نبی بھی سچے تے میرے نبیاں دا سردار نبی بھی۔ ایک حدیث سنا دیاں، پکی گل ہے، پونا گھنٹہ پورا ہو گیا لیکن حدیث سنا دیاں، میں تو انہوں گرنٹی میں تو انہوں قسم دینا تھوڑی محبت دا شکریہ، جڑی حدیث سنان لگا اے دی وجہ تو تھوڑے ایمان اضافہ ہوئے گا، میں تو انہوں قسم دینا، لیکن اشارت ہے کہ تو انہوں کی کرنا چاہیے ہے، توجہ کرنی چاہیے۔ تسی سننی ہے سرے کی تو انہوں بعد سنا دیں گا، انہوں سنا دیں گا بعد۔ اچھا ہوں نہیں سریکی لوگ سن دینے چسکے واسطے، وہ آخر 2 منٹ تو انہوں چسکا چوا دیں گے، تقریر تو کم از کم سمجھن والی تو میں تواڈی بولی اس گل کراں، میں نے سریکی لگا رہا تے تواڈی سمجھ نہ آوے تسی ہسدے ہی رہو گے تے چس ہی لینی ہے نا، چس تقریر دعا تو بعد سریکی تو سنا دیا۔ چلو اللہ تو عزت، توجہ ہے نا جی؟ ہاں جی انشاءاللہ، چلو ٹھیک ہے، ایک گل سن لو پھر انشاءاللہ، توجہ ہے نا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی میں جا رہے ہیں تجارت دی غرض نال سفر تے رستے چ مکہ مکرمہ آندا ہے، اگر اجازت ہوئے میں بیت اللہ دا طواف کیتی جاؤں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا سعد تینوں کون کرائے گا طواف؟ کہنے لگے میری یاری امیہ دے نال ہے، ہو سکتا ہے مینوں کرائے۔ آپ نے فرمایا اگر ہو جائے تیرا ذریعہ تو تینوں میری طرفوں اجازت ہے۔ حضرت سعد جدو مکہ مکرمہ پہنچے امیہ دے کول آئے، کہنے لگے امیہ انہیں کر مینوں طواف کرا دے۔ امیہ کہنے لگا ابو جہل دی طرفوں پابندی ہے، لوگ کی کہنے گے میں بھی نہ دی اسمبلی دا رکن۔ حضرت سعد کہنے لگے تیری میری دوستی ہے، انہیں کر یار کسی طریقے نال مینوں طواف کرا دے۔ رات دا وقت سی، اگے اگے امیہ پیچھے پیچھے حضرت سعد نے طواف کر رہے ہیں، دل چے ارادہ ہے کہ ابو جہل نہیں ویکھے گا، اس ٹائم ابو جہل دے سون دا ٹائم ہوندا ہے، لیکن اللہ دا کرنا ہے جی ہویا۔ ابو جہل اس ٹائم حرم میں جا گیا ہے، ویکھیا کہ طواف کر رہے ہیں بندے، قریب آیا کہنے لگا کون؟ وہ کون ہے بھائی؟ پھر پوچھا کون ہے؟ امیہ گل ہی نہیں کر رہا، ڈر گیا۔ ادھر ویکھے جی حضرت سعد نے امیہ نو ہٹایا تے اگے ہو کے کہنے لگا میرے تو پوچھ میں کون ہاں؟ انا سعد، میں سعد ہاں، نبی دے مدینے وچوں آیا۔ ابو جہل کہنے لگا تواڈے تے تے پابندی سی،
تسی کیوں کر رہے ہو؟ تو انہیں کہا پابندی کا دی، اللہ ساڈا، رسول اللہ ساڈا، کلام اللہ ساڈا، بیت اللہ ساڈا، تے اجازت بھی اسی لویے، چل تو کون ہوں میں روکن والا؟ ادھر ویکھیا جی، ہوں ادھر ویکھیا جی، ادھروں ابو جہل، ادھروں سعد، درمیان وچ امیہ، ہوں ادھروں دوست ہے، ادھروں لیڈر ہے، وہ دا گل جدوں تو میں چ آئی نا، سنیا جی، سعد نو امیہ کہنے لگا سعد لا ترفع صوتک عند ابی الحکم، ٹھیک ہے تیری میری یاری ہے لیکن یہ ساڈا سردار ہے، یہ سامنے اپنی آواز اچھی نہ پیا کریں، ہولی آواز رکھ، ساڈے سردار دی گستاخی نہ کر۔ یہ درمیان وچ کھلو کے گل کر رہے ہیں، سنیا جی ذرا۔ حضرت سعد کہنے لگے امیہ جیڑے بندے دی تو طرفداری کر رہے ہیں تے اپنے یار دی یاری نو بھلا رہے ہیں، اے بندہ تیرا قاتل ہے، اے تینوں قتل کرائے گا۔ اے گل میں اللہ دے پیغمبر کول سنی سی، امام کائنات نے فرمایا سی اے امیہ دا قاتل ابو جہل ہے، تے امیہ دے پیراں وچوں زمین نکل گئی۔ ابو جہل کہنے لگا امیہ تینوں گھبران دی لوڑ نہیں، اے میں دفعہ رکھان ویلا رہے ہے، میں بلا تیرا قاتل کیویں ہو سکدا؟ جملہ دین لگا زبان، ادھر ویکھیا جیسا نہ کریا جے تے تواڈی سبحان اللہ تو پتہ چلے گا، تو سمجھ آئیے کہ نہیں۔ ادھر ویکھیا جے امیہ کہنے لگا ابو جہل چپ ہو جا، سعد اپنی گل کردا تے میں نہیں سی مننی، جڑے نبی دا حوالہ دے رہے ہیں میں امیہ دا بھی ذہن ہے، انہاں دا نبی جدوں بھی بولدا ہے سچ بولدا ہے، جدوں بھی بولدا ہے ما یکذب محمد اذا حدث، اپنے تے اپنے پرائے مان رہے ہیں، جڈاں بھی بولینن سچ بولینن۔ اتھوں سرے کی شروع کری، جڈاں بھی بولینن۔ ہون تو ریکارڈنگ کرے گا، میں نے پتا ہے تو چاس واسطے ہی کیا سی، نہ کر ریکارڈنگ، جیب وچ رکھ نہ کر، ہاں بس ٹھیک، انہیں چسکا ہی لینا سے۔ جڈاں بھی بولینن، کی بولینن بولو، انہیں کہا تیرا دماغ میں گال نہ بنی، گھر آ گیا پسینو پسینہ، تے گھر والی آکھن لگی، بیوی آکھن لگی بھئی امیہ کیا مسئلہ ہے؟ امیہ آکھن لگا بھئی ایویں سعد میرے دوست نے مدینے چ رہن والے آکھے بھی نبی سی فرمائے بھئی ابو جہل تیرا قاتل ہے۔ ہن بیوی دی گل کی سی، کہن لگی امیہ تو اج تو بعد ابو جہل دے قریب نہ گیا کر، میرا بھی دل کردا ہے انہاں دا نبی جدوں بھی بولدا ہے سچ بولدا ہے، انہاں دا نبی جدوں بھی بولدا ہے بولو۔ اللہ فرماندا ہے میں بھی سچا ہاں، میرے نبی سارے سچے سن، تے میرا نبی دا سردار نبی بھی بولو، میرا نبی دا سردار نبی بھی جدوں بھی بول۔ پھر جنگ بدر جنگ بدر امیہ باندھے گھر بھی میں نہیں جاندا، وہ گل یاد سی، ابو جہل لے گیا، خود آیا لے گیا، کہنا آ ادھر۔ پھر حضرت بلال دی نظر پائے گئی، انہیں کہا میں نو کوڑے ماردا رہا ہے، دوستانوں کہا بھی ہور کوئی بچے تو پاویں نہ، اینوں نہیں بچنا چاہیے۔ دو چار دوستانوں انہیں نال ملایا تے گئے تے امیہ دی اچھی خاصی طبیعت بنائی تے مار دیتا، قتل کر دیتا۔ ہن اے دسو سمجھدار بندے ہو، اے تے نہیں جا رہا سی جنگ تے، گھروں کون لے گیا؟ تے جیڑا اصل قاتل ہوئی ہوندا نا جیڑا گھروں لے جائے، کی حال ہے؟ اصل قاتل ہوئی ہوندا نا جیڑا گھروں لے جائے۔ اے دا مطلب ہے نبی پاک دی گل کی ہوئی؟ سچی ہوئی کہ نہیں؟ تے امیہ دا قاتل کون بنے؟ اے دا مطلب ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن؟ بولو کی سن؟ ایک اور گل سنایا جے، میرے نبی پاک نے فرمایا علی ادھر آؤ، حضرت بلال نو مقداد دو اپنے کٹھے ملاؤ رلاؤ، لگے ونجو فلانی جگہ دے اتے اتھا ویسو، اتھا ایک عورت ہے اندھے کے چٹھی ہے تے او چٹھی چاہو۔
حضرت علی گئے روضہ خاک دی جگہ تے عورت نال ملاقات ہوئی آکھن لگے چٹھی تیرے کے چٹھی دے وہ آکھن لگی کوئی چٹھی کہہ نہیں میرے کے پوری تلاشی گدی حضرت علی پاک نے چٹھی نہیں لبھی انہیں کہ دیکھ کنو چٹھی کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ آکھن لگے اے تلوار ہے اگر تین چٹھی نہ لیتی تیرا سر قلم کر رہے ساں میں کو یقین ہے کائنات الٹی پلٹی ہو سکتی ہے میں علی دا یقین ہے اللہ دے پاک نبی جدہ ہی بولینن سچ بولینن یا مرن تے تیار تھی یا چٹھی دے اون والا اپنے سر دے والے دی گوت بنائی ہوئی ہے تے اون گوت کھولی تے اون دے وچوں چٹھی کڈ کے دے دیتی تے آکھن لگی وہ نبی دے یارو میں تھوڑے تے بڑی تعجب کرن دیاں کہ تو کو اللہ دے نبی دی بات تے اتنا یقین ہے کیونکہ حضرت علی فرمینے ہیں سارے نبی جدہ بھی بولینن بولو جدہ بھی بولینن سچ بولینن ہجرت علی رات نبی پاک نے اپنے بستر تے کہہ کو سمایا ہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذمہ ہا بھئی امانتا دے کہ تو آونی میں تیرا مدینے انتظار کرے ساں تے تیری ملاقات کرے ساں دشمن باہر کھڑن حضرت علی پاک نبی پاک دے بستر تے ستے ہوئے ہیں ادھر دیکھو سویر دا ٹائم آئی حضرت علی کے لوگیں پوچھے رات تک نیندر تک کہنا آئی ہو سی آرام تک کہنا آیا ہو سی کیونکہ دشمن باہر ان تو نبی دے بستر تے ہمیں ہو سکتے تے کو نبی سمجھ کے قتل کر دے وینا جملہ سنی حضرت علی فرمیندے نے جیڑی چاس دی نیندر رات آئی ہے زندگی اس کے لیں گی انہیں کہ او کیویں آکھن لگے نبی پاک جڑا میں کو سمائے آکھے نے تو سویرے امانتا لے کے لگا ہمیں تیری میری مدینے ملاقات تھی سی جے میں مرنا ہو گیا نبی ملاقات دا نہ آکھے نا جے ملاقات دا آکھے نے میں کو پتہ نبی سچ آ گئن اے سارے رل کے بھی میں کو مار سکدے بولو مار سکدے تے ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی آکھیا ہا کہ توالے نبی دعویٰ کی تھی بیٹھن میں راتی رات آسمانہ دی سیر کرایا منے دے ہو حضرت صدیق اکبر آدن اوہ تے عقل نہیں تسلیم کرنا اگر میرے نبی پاک نے بات کی تھی کائنات الٹی پلٹی ہو سکتی ہے رب دا رسول جھوٹ نہیں بول سکتا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ایک گھنٹے دا بیان سی یہی نصیحت سی کیڑی شہدہ خیال کرنا چاہیے بولو بولو کیڑی شہدہ زبان درست کرو اللہ رحمت کرے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ